بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب، سلسلہ ترجمۃ القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 13 سے اس کا آغاز کریں گے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، ہم پر نظر رکھیں، ہم پر شفقت فرمائیں، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے کوئی حکم بیان فرماتے تو صحابہ کہتے راعنا، کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اب یہ اور بھی کئی معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا، صحابہ اس کا اچھا معنی لیتے تھے، لیکن یہودی جو ہے وہ راعنا کا مطلب جو ہے وہ غلط لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ جو ان کی لغات سے جو ہے وہ واقف تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ خبردار، آئندہ اگر میں نے کسی کے منہ سے یہ بات سنی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے ساری بات بیان کی تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے وہ آیت نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک معنی درست ہو اور دوسرا معنی غلط ہو، تو وہ لفظ بھی حضور کی ذات کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے، بلکہ حضور کی ذات کے لیے ہمیشہ اعلیٰ اور بہترین جو ہے وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کے باادب لوگوں میں رکھے اور اللہ ان کی بے ادبی سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، وہ اب تم نے راعنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے، اور ساتھ فرما دیا واسمعوا، غور سے سنو، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو تاکہ میرے محبوب کو دوبارہ وہ مسئلہ دہرانا ہی نہ پڑے۔ تم توجہ اتنی رکھا کرو کہ میرے محبوب کو دوبارہ مسئلہ ہی نہ دہرانا پڑے، تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی بغور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین، جو پسند کرتے ہیں، کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرکین میں سے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، وہ پسند کرتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرماتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو فضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ ہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیں، من آیت، کوئی آیت، او ننسیہا، یا ہم اسے بولا دیں، نأتی بخیر منہا، ہم لاتے ہیں، ناتی ہم لاتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلیہا، یا اس کی مثل۔ ناسخ اور منسوخ، یہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک عادت کریمہ ہے کہ بہت سارے حکم جو ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی جو تھے انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ چاہے ناسخ ہو چاہے منسوخ ہو، دونوں جب رب کی طرف سے ہیں تو پھر اعتراض کیا ہے۔ اور اب فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی حکم کو تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، اور اگر بہتر نہ لائیں تو کم از کم اس جیسا جو ہے وہ حکم ضرور لاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالی ہر
سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ ناسخ کرے، منسوخ کرے، کسی حکم کو وہ نافذ کرے، کسی کو ختم کرے۔ جب وہ قادر مطلق ہے تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ الم تعلم، تو اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں؟ ان اللہ لہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، جن کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو گے رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ تورات یک بار کی اترے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اتنے بڑے بڑے سوال کرو گے؟ ومن یتبدل الکفر، اور ایمان کے بدلے جو شخص کفر لے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، ود پسند کرتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم، کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اس جلن کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فاعفوا، تم انہیں چھوڑو، واصفحوا، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیہ مقدسہ بھی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہود کی ایک جماعت انہیں ملی اور انہیں کہا کہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگوں کے اندر جو ہے وہ شکست کیوں ہوتی، احد کے بعد میں یا دیگر جو ہے وہ تمہیں مہموں میں شکست کیوں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو شخص آت شکنی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، اس کی وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت برا ہے۔ تو پھر حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جب تک جیوں گا نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ غلاموں میں جیوں گا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، نبی علیہ السلام کے رسول ہونے پر راضی ہوں، دین اسلام کے جو ہے وہ دین ہونے پر راضی ہوں۔ پھر یہ دونوں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے یہ واقعہ پیش کیا، یہ واقعہ بتایا، تو پھر اس وقت یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور بہت سے کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم بھیجو گے، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنی
جانوں کے لیے، من خیر بلائی سے، تجدوہ عند اللہ تم اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ یعنی جو بھی نیکی کرو گے ایسا نہیں ہے کہ وہ رائے گاہ ہو جائے گی، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سے تم اس کا اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ ایک اور یہودیوں کا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ملتے اور انہیں یہ بات کہتے، یعنی کوشش کرتے کہ کسی طرح ان کے دین سے پھیرا جائے، اور وہ یہ بات وقالوا، اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنة، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے، الا من كان هودا او نصارى، مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہوا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، اور پھر وہ آگے یہ کہنے کے بعد، جیسے کہ آگے جو ہے وہ آ جائے گا کہ وہ اس کے بعد یہ کہتے وقالوا كونوا هودا او نصارى، کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ کیونکہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے۔ تو رب فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی منہ کی باتیں، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ قل، یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر قل، اے محبوب فرماؤ، ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے؟ صرف باتیں نہ کرو، دعوے نہ کرو، بلکہ اگر اپنی دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل لاؤ۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خام بندیاں، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم، جو شخص جس نے جھکا لیا، اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، جس شخص نے جھکا لیا وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہے، وہ نیکیاں کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، بس اس کا اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے وہ نیکوکار ہے، تو اس کی نیکی اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما توفیقی الا باللہ۔